سر بتائیے گا تھوڑا سی ڈیولپمنٹ کے بارے میں. علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ کی ضمانت بعد از گرفتاری جو یہاں 4 اکتوبر کے واقعات ہوئے تھے اس کے اوپر ان کو بلا وجہ ہی ان کو گرفتار کیا ہوا ہے. 600 لوگوں کو نامزد کیا ہوا ہے. 5 لوگوں کی سازش ہے. سازش کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کراؤڈ کو انسٹیگیٹ کیا. آج ریکارڈ نہیں آیا. اس کے باوجود ہم نے اپنے دلائل جو ہیں مکمل کر لی ہیں. فیصلہ محفوظ ہے. کچھ دیر میں جج صاحب نے ریکارڈ طلب کیا ہے کہ ہر حال میں ریکارڈ پیش کیا جائے. تفتیشی افسر ڈیرہ غازی خان یا ڈیرہ اسماعیل خان کہیں پر بھی چھٹی پہ وہ ریکارڈ لے کر ساتھ ہی گئے ہوئے ہیں. وہ ریکارڈ منگوایا جج صاحب نے کہ اس کا آنا ضروری ہے. ریکارڈ آئے گا تو انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ یہ ضمانتیں ہو جائیں گی. ہماری طرف سے آرگیومنٹس مکمل ہیں انشاءاللہ. دس از اے کیس آف بیل. تھینک یو پہلے ہی اندر ہے, بھتیجا بھی ہے, تو پورا کنبہ ہی اندر ہے بیسکلی. تو وائڈر نیٹ کا کیس تو مرڈر کیسوں میں ہوتا تھا, سیاسی کیسوں میں نہیں ہوتا تھا. یہ ساروں کو بلا وجہ ہی آپ کسی مقدمے میں انٹینگل کر لیں. یہ ضمانت بعد از گرفتاری ہے اور 109 کا الزام ہے. کوئی سازش یا ایما یا انسٹیگیٹ کرنا, کراؤڈ کو اشتعال دلانے کا کوئی ثبوت, کوئی تقریر, کوئی اس کے کانٹینٹس, کوئی ویڈیو, کوئی آڈیو وہ سامنے نہیں ہے. اور اکٹھے ساروں نے مل کے بس جوائنٹ رول دیے ہوئے. تو آج ابھی فیصلہ اس لیے نہیں آیا کہ ریکارڈ نہیں آیا, مگر ہم نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ریکارڈ آتا رہے گا. ریکارڈ تو چلا ہے, وہ پہنچ ہی جائے گا. تو آپ ہمارے سبمیشنز ایٹ لیسٹ سن کے تو فیصلہ آج فرمائیں. انہوں نے سخت ہدایت کی ہے کہ ریکارڈ پیش کیا جائے, اور وہ ریکارڈ دیکھنے کے بعد جو ہے کچھ ہی دیر میں فیصلہ متوقع ہے دونوں بہنوں کی حد تک, اور ہماری طرف سے دلائل مکمل ہو چکے. سر لگتا ہے کہ ان کے فیصلے جو ہے وہ کیا ہے اگر وہ رہا جلد ہو جائے. میں یہی سمجھتا ہوں. آپ یہ دیکھیں, عمران خان صاحب یا ان کی فیملی کے بہاف پر جتنے بھی کیسز ہم نے آرگیو کیے ہیں, شاید ہی کوئی کیس ہو جس میں کوئی ناکامی ہوئی ہو. ہر کیس میں کامیابی ہوئی ہے, ہر کیس میں رزلٹ آیا. اس کی بڑی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کوئی میرا کمال نہیں اس میں, قانونی ٹیم کی کوئی مہارت نہیں ہے. جب کیس کے پلے کچھ نہ ہو, جب کرمنالٹی کوئی نہ ہو, جرم کوئی نہ ہو, تو پھر ریلیف آٹومیٹکلی آتی ہے. لور سبارڈینیٹ کورٹس نہ دیں, سپیریئر جوڈیشری تو دیتی ہے نا. آپ یاد کریں سائفر کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت 30-40 دن تک آرگیو ہونے کے بعد خارج ہو گئی, مگر وہ ضمانت کا کیس تھا. سپریم کورٹ اسی لیے بیٹھی ہوئی ہے. ہم سپریم کورٹ سے ضمانت لے کر آئے سائفر کے کیس میں, اور سائفر کے کیس میں نیچے سے سزا ہوئی. اسناد ذوالقرنین صاحب نے سزا سنائی, مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے, ان میں سے چیف جسٹس صاحب جنہوں نے ضمانت خارج کی تھی, انہوں نے ان کی اپیل ایکسیپٹ کی اور اپیل الاؤ ہوئی. تو عمران خان صاحب اور ان کی وائف اور ان کی فیملی کے جتنے بھی کیسز ہیں نا, ایک ہی کوشش ہو رہی ہے ثابت کرنے کی 2 سال سے کہ وہ کرمنلز ہیں, اور ہر ریلیف یہ بتا رہی ہے کہ وہ کرمنلز نہیں ہیں اور وہ بے گناہ ہیں اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہیں. لیگل سلوشنز تو ہم نے بیک ٹو بیک بے شمار دے دیے. اب پیچھے رہ گیا پولیٹیکل سلوشن, تو وہ سیاسی جماعت جانے اور اس وقت حکومت جانے کہ اس کا بھی کوئی حل نکلنا چاہیے, کیونکہ ملک نے آگے بڑھنا ہے. لیگلی اب عمران خان صاحب کے اوپر کوئی پرابلمٹک کوئی کیس فیلڈ میں باقی بچا نہیں ہے. سبھی کیسز یا ایکوٹ ہو چکے ہیں یا ضمانتیں ہو چکی ہیں, زمین بوس ہو چکے ہیں, پیچھے کچھ رہ نہیں گیا. لاسٹ میں بطور قانون دان آپ آئینی ترمیم جو پاس ہوئی ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا عدالتیں اب اس کے بعد؟ آپ کا سوال اچھا ہے, اس کا جواب آپ کسی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے لیجیے گا. میں کرمنل اپنے کیسز کی حد تک بات کروں. تھینک یو.